بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ شادی والے دن مجھے اپنی سالی بہت پسند آ گئی۔ شادی کی رات میں نے اپنی بیوی کو ایک تہہ خانے میں بند کر دیا اور سسرال میں مشہور کر دیا کہ آپ کی بیٹی ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا اب اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دو، نہیں تو میں آپ کے خلاف کیس کروا دوں گا۔ میری شادی میری سالی سے ہو گئی اور میں خوشی خوشی اس کے کمرے میں گیا۔ جب گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میں دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا، اور جب اپنے گھر والوں سے ملنے اپنے شہر واپس آیا تو میری ماں کو فوراً ہی میری شادی کی پڑ گئی اور انہوں نے جھٹ پر لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں۔ میں نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانے، کہنے لگیں بہت مشکل سے تو واپس آیا ہے، اب شادی کر کے جائے گا تو وہ بار بار یہاں کے چکر کاٹے گا، مجھے کم از کم تیری شکل دیکھنے کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ اماں نے اپنے جاننے والوں کے توسط سے میرا رشتہ ایک بہت اچھے گھرانے میں طے کر دیا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ لڑکی بہت خوبصورت اور گوری چٹی ہے اور پڑھی لکھی ہے۔ اماں نے تو اپنی بہو کی تعریفوں میں زمین آسماں ایک کر دیے۔ اماں نے لڑکی کے گھر والوں کو بتایا تھا کہ مجھے نوکری کی غرض سے واپس دوسرے شہر جانا ہے اور اسی لیے شادی جلدی کرنی ہوگی۔ لڑکی کے گھر والے سادگی کے قائل تھے، انہوں نے کہا کہ بہت دھوم دھام سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے ایک ہفتے کے اندر وہ اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کرنے کو تیار ہیں۔ دونوں گھروں میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو چاکلیٹ لا کر دی اور اس سے اس کی ہونے والی بھابھی کا نمبر مانگا۔ میں جانتا تھا کہ میری چھوٹی بہن عالیہ ایک چاکلیٹ کے بدلے اپنی جان بھی دے سکتی ہے۔ عالیہ نے فوراً ہی چاکلیٹ مجھ سے لی اور وعدہ کر لیا وہ مجھے نمبر لا دے گی۔ جب اماں اپنی بہو کو چوڑیاں کا اور کپڑوں کا سائز لینے گئی تو عالیہ نے مجھے ایک نمبر لا کر دیا اور بتایا کہ یہ نمبر میری ہونے والی بیوی مہوش اور اس کی بہن ہنا دونوں ہی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے وہ نمبر سنبھال کر رکھ لیا، سوچا تھا کہ صحیح موقع پر مہوش کو فون کروں گا اور اس سے شادی سے پہلے ایک دفعہ ملاقات کی فرمائش کروں گا، کیونکہ میں نے ابھی تک مہوش کو نہیں دیکھا تھا، ہمارے ہاں تصویروں کا رواج بھی نہیں تھا اور شادی میں اتنا کم وقت تھا کہ ملنے ملانے کی نوبت نہیں آئی۔ شادی کی تیاریوں میں دن بہت مصروف گزر رہے تھے۔ میں نے گھر میں رنگ و روغن کے کام کو بھی شروع کروا دیا اور ہمارے گھر کے نیچے ابا نے پرانے وقتوں میں ایک تہہ خانہ بنوایا تھا۔ رنگ و روغن کرواتے وقت میں نے اس تہہ خانے میں گھر کا سارا پرانا سامان ڈال کر گھر کو صاف ستھرا کر دیا۔ اس تہہ خانے کے بارے میں میرے اور اماں کے علاوہ کسی کو بھی علم نہ تھا، کیونکہ وہ پرانے وقتوں کا بنا ہوا تھا اور اب اسے کوئی استعمال بھی نہ کرتا تھا۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں ایسا گزرتا کہ مجھے مہوش کو فون کرنے کا وقت بھی نہ ملتا۔ میں مہوش کو کسی ایسے وقت فون کرنا چاہتا تھا کہ جب میرے ارد گرد کوئی نہ ہو، تاکہ میں سکون سے اس سے بات کر سکوں، لیکن پچھلے دنوں میں مجھے کوئی ایسا وقت نہ ملا اور میری شادی کا دن سر پہ آ گیا۔ شادی سے ایک رات پہلے بھی میں نے کمرے کی سجاوٹ میں جاگ کر ساری رات گزار دی۔ کمرے کو اتنے خوبصورت انداز سے سجانے کے بعد میرے دل میں عجیب سے ارمان پیدا ہونے لگے اور میں پہلی دفعہ اس شادی کو لے کر بہت سے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ میں مہوش کو فون کرنے کے لیے نمبر ملانے ہی لگا تھا کہ اسی وقت میری بڑی بہن نے آ کر مجھے کہا پہلے بازار کے کچھ کام نپٹا دو، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو جائے گی اور بارات لے کر جانا ہے۔ مجھے اندر ہی اندر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میں چاہنے کے باوجود بھی مہوش سے بات نہ کر پایا اور نہ ہی اسے ملاقات کر پایا، اور میں اپنے دوست کے ساتھ لے کر بازار کی طرف نکل پڑا۔ جب میرے دوست نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ بھابھی کو منہ دکھائی میں کیا تحفہ دینا ہے، اپنے دوست کی بات سن کر میں اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہ تھا اور نہ ہی مجھے اندازہ تھا کہ مہوش کی پسند کیسی ہے۔ اور یہی مسئلہ جب میں نے اپنے دوست سے بیان کیا تو وہ کہنے لگا اس میں کیا مشکل ہے، فون کا دور ہے، ایک کال ملا لے اور بھابھی سے ان کی پسند ناپسند کے بارے میں معلوم کر لے۔ مجھے اپنے دوست سلیم کی بات بالکل ٹھیک لگی، اسی بہانے میں مہوش سے بات بھی کر لیتا۔ میں نے سڑک کے ایک کنارے پر ہوتے ہوئے مہوش کا نمبر ملایا، میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، نہ جانے کون فون اٹھائے گا، مہوش یا پھر اس کی چھوٹی بہن۔ میرے کال ملاتے ہی مجھے قریب سے ایک فون بجنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دو لڑکیاں ایک بڑے سے پارلر کے باہر کھڑی باتیں کر رہی تھیں، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں فون گنگنا رہا تھا۔ میں بغور ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا کہ جب میں ان میں سے ایک لڑکی نے فون ریسیو کیا، جیسے ہی ہیلو کہا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے ہیلو کی آواز میرے فون سے ابھر رہی تھی۔ میں کچھ قدم پیچھے ہٹ کر بات کرنے لگا اور بہت غور سے ان دونوں لڑکیوں کو بھی دیکھنے لگا۔
ان دونوں نے میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ جس لڑکی نے فون اٹھایا تھا وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری تھی۔ پہلی ہی نظر میں میرا دل اس پر عاشق ہو گیا۔ میں نے دل سے دعا کی تھی کہ یہی لڑکی مہوش ہو۔ اس لڑکی نے فون اٹھاتے ہی مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں، تو میں نے بتا دیا کہ میں ظہیر بات کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی کچھ لمحوں کے لیے وہ لڑکی خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں ہنا بات کر رہی ہوں۔ یہ سن کر میں ایک دم سے میرا دل بجھ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ والی لڑکی کو اشاروں میں کوئی بات کہی، وہ شاید مہوش تھی۔ میں نے ایک گہری نظر مہوش پر ڈالی تو مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ ہنا کے آگے تو وہ بالکل ہی بدصورت نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اشاروں میں کوئی بات ہوئی تھی اور مہوش نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اور اس کے بعد ہنا مجھ سے کہنے لگی کہ مہوش اس وقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ شام میں آپ دونوں کا نکاح ہے اور اسے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ میرا دل اس قدر افسردہ ہو چکا تھا کہ میں نے بنا کچھ کہے ہی فون بند کر دیا اور خاموشی سے وہاں نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں میرا فون دوبارہ بجنے لگا تو میں نے دیکھا ہنا مجھے فون کر رہی تھی، لیکن اس وقت میرا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنا فون بند کر دیا۔ باجی کا بتایا ہوا کچھ ضروری سامان خریدنے کے بعد میں واپس گھر چلا آیا۔ میں نے وہ دکھائی کے لیے کوئی تحفہ بھی نہیں خریدا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے کیا دیکھ کر مہوش کو پسند کیا ہے، جبکہ جتنی خوبیاں انہوں نے گنوائی تھیں وہ سب کی سب تو مجھے ہنا میں نظر آئی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو سبھی لوگ بارات لے جانے کے تیار تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بڑی بہن سے اس بارے میں بات کروں، لیکن وہ تو اپنے بچوں میں اس قدر مصروف بھی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی مزید 2 کام اور پکڑا دیے۔ دوسری طرف سے میری اماں آواز لگا کر کہہ رہی تھیں کہ بارات نکلنے والی ہے تو ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ میں زبردستی خود کو اس نکاح کے لیے راضی کر رہا تھا، جبکہ میرا دل تو باغی ہو چکا تھا۔ میں تیار ہو کر گھر والوں کے ساتھ بارات لے کر نکل گیا۔ بہت سادگی سے ہی مہوش کے گھر والوں نے سارا انتظام کیا تھا۔ مہمان بھی بہت ہی کم تھے اور سادگی سے ہی مہوش کو میرے ساتھ صحرا باندھ کر رخصت کر دیا گیا۔ میں نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں سارا وقت ہی ہنا کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا، لیکن پردے کا انتظام ہونے کی وجہ سے مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ کوئی بھی عورت مردان خانے کی طرف نہیں آئی تھی۔ میں نے مہوش کو گاڑی میں اپنی اماں کے ساتھ بٹھا دیا اور خود آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے نہ ہی مہوش کی شکل دیکھی تھی اور نہ ہی مجھے اسے دیکھنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ میں اسے پارلر کے باہر بہت اچھی طرح سے دیکھ چکا تھا اور میرا دل بھر گیا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد میرے دل میں ایک خوف سی اٹھتی اور یہی خیال آتا کہ اماں نے نہ جانے کیوں ہنا کو چھوڑ کر مہوش کو میرے لیے چنا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مہوش اور ہنا سگی بہنیں نہیں تھیں، بلکہ ہنا مہوش کی ماموں زاد بہن تھی اور ماموں کے انتقال کے بعد مہوش کے والد ہنا کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ اس لیے شاید جب شادی کی باری آئی تو انہوں نے ہنا کی بجائے پہلے اپنی بیٹی کی مہوش کی شادی کو ترجیح دی۔ بات جو کچھ بھی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے جلد بازی میں بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے اور اب میں ساری زندگی اپنے فیصلے پر پچھتاتا رہوں گا۔ اسی لیے جب میری بہن باورچی خانے میں کھڑی ہم دونوں دلہا دلہن کے لیے دودھ کے گلاس تیار کر رہی تھی تو میں نے خاموشی سے ان گلاسوں میں بے ہوشی کی دوا ملا دی اور اپنی بہن کو کہا کہ اپنی بھابھی کو لے جا کر یہ دودھ پلا دو، میں تھوڑی دیر میں اپنے دوستوں سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ میری چھوٹی بہن بہت بھولی بھالی تھی، وہ فوراً ہی میری بات مان گئی۔ میں نے اسے خوشی خوشی ایک چاکلیٹ نکال کر دی اور چاکلیٹ لیتے ہی دودھ کے گلاس لے کر میرے کمرے میں چلی گئی۔ میں دوستوں میں جانے کے بجائے گھر میں ہی چھپ گیا اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ سب لوگ تھکے ہارے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں تو میں بھی چپکے سے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو جو رشوت دی تھی وہ کام کر گئی تھی اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی اوندھے منہ بے ہوش پڑی تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا اور مجھے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ میں نے فوراً ہی تہہ خانے کا دروازہ کھولا جو میرے ہی کمرے سے نکلتا تھا اور فوراً ہی اپنی بیوی کو اٹھا کر تہہ خانے میں لے گیا اور وہیں پھینک آیا۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد لاکھ شور مچاتی لیکن اس کی سنوائی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تہہ خانے کا لکڑی کا دروازہ اتنا موٹا تھا کہ اندر کی آواز باہر آنا ممکن ہی نہیں تھی۔ تہہ خانے میں ہوا کے آمد و رفت کا ذریعہ رکھا گیا تھا، اس لیے میں جانتا تھا کہ وہ اتنی جلدی تو نہیں مرے گی اور جب میرا منصوبہ پورا ہو جاتا تو میں خاموشی سے اسے خود ہی آزاد کر دیتا۔ میں بنا دیکھے ہی اسے تہہ خانے میں چھوڑ آیا۔ فوراً اوپر آ کر مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی میرے پیچھے کمرے میں نہ آ جائے۔ تہہ خانے کا دروازہ صحیح سے بند کرنے کے بعد میں نے کمرے کے قالین کو دوبارہ سے بچھا اور جس طرح سے چپکے سے کمرے میں داخل ہوا تھا اسی طرح واپس باہر نکل گیا اور گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ گھر کے دروازے سے باہر جانے کے بعد میں نے خود ہی گھر کا دروازہ لاک کیا اور گھنٹی بجانے لگا۔
امید کے مطابق دروازہ کھولنے میری ماں آئی اور مجھ پر غصہ ہونے لگی۔ میں نے پیار سے اماں کو کاندھوں سے پکڑا اور کہنے لگا کہ دوستوں نے بلایا تھا، چلو اب ہم دونوں مل کر تمہاری بہو کو دیکھنے چلتے ہیں۔ تم نے تو اب تک مجھے اس کا چہرہ بھی نہیں دکھایا۔ اماں کہنے لگیں کہ میں تیرے ساتھ کمرے میں کیوں جاؤں گی، کچھ شرم تو کر، جا کر خود ہی اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لے۔ میں زبردستی اماں کو کاندھوں سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ چلو تمہاری بہو کے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔ میرے منصوبے کے مطابق جیسے ہی میں اور اماں کمرے میں داخل ہوئے تو اماں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ محفی تو کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ اماں نے شور مچا کر سارے گھر والوں کو جمع کر ڈالا، لیکن مہوش نہ تھی اور نہ ہی کسی کو ملنے والی تھی۔ اچانک ہی میں نے اماں سے کہا کہ جب ہم گھر کے دروازے پر پہنچا تھا تو میں نے ایک لڑکی کو ٹیکسی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا، کہیں وہ محفی تو نہیں تھی؟ لیکن ٹیکسی میں تو کوئی لڑکا بھی موجود تھا۔ میری بات سن کر اماں ایک دم چونک گئیں۔ میں نے خود ہی سارے گھر والوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ مہوش اپنے کسی عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب سارے گھر کو اس بات پر یقین آ گیا کہ مہوش موجود نہیں ہے بلکہ وہ فرار ہو گئی ہے، تو اماں نے فوراً ہی مہوش کے گھر والوں کو فون کر کے ساری بات بتا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں مہوش کے والد چلے آئے اور کسی صورت اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ ان کی بیٹی ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے مہوش کے والد سے کہا کہ میں نے خود اسے اپنے عاشق کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ان کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آیا تھا اور وہ مجبوری میں سب کچھ سن رہے تھے۔ میں نے مہوش کے والد کو دھمکی دی کہ وہ اس کو ڈھونڈ کر لائیں، ورنہ میں پولیس میں ان کے خلاف رپورٹ درج کروا دوں گا کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی بیٹی سے میری شادی کروائی اور ان کی بیٹی نے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو کر میری عزت پر داغ لگایا۔ مہوش کے والد ایک عزت دار آدمی تھے اور وہ خود بھی پوری طرح پریشان تھے۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا، داغ تمہاری عزت پر نہیں لگا بلکہ یہ تو ہماری بھی بدنامی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ میں غصے میں ان سے کہنے لگا کہ ایک دن بعد میرا ولیمہ ہے، میرے سارے ہی دوست اور رشتہ دار شامل ہونے والے ہیں، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لوگ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کریں گے کہ میری بیوی تو پہلی ہی رات مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ کی بیٹی نے مجھے بدنامی کے سمندر میں غرق کیا ہے اور اب آپ ہی مجھے اس سے باہر نکالیں گے۔ میری بات سن کر مہوش کے والدین پریشانی سے میرا چہرہ دیکھنے لگے کہ بھلا وہ کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہوش کے والد سے کہا کہ وہ میری شادی حنا سے کروا دیں تاکہ میں لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ یہ میری بیوی ہے۔ میری بات سن کر مہوش کے والد کے ہوش اڑ گئے اور وہ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہاری شادی حنا سے کروا دوں جبکہ مہوش تمہارے نکاح میں ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ مہوش اور حنا سگی بہنیں نہیں ہیں، اس لیے آپ مہوش کا گناہ چھپانے کے لیے حنا کو میرے نکاح میں دے دیں، ورنہ یہ بات سارے جہاں میں پھیل جائے گی اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی رسوائی کا بھی باعث بنے گی۔ مہوش کے والد نے میری بات مان لی اور کہنے لگے شاید اب یہی ایک راستہ ہے جس سے ہماری عزت بچ سکتی ہے۔ اگلے ہی دن حنا کے ساتھ میرا نکاح پڑھوا دیا گیا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ایک بہت مشکل اور بڑا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ میں ساری زندگی مہوش کے ساتھ ایک سمجھوتے بھری زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں حنا سے شادی کے بعد مہوش کو چپکے سے آزاد کر دوں گا۔ جب وہ سب کو سچائی بتائے گی تو میں یہی کہتا رہوں گا کہ وہ اپنے جس عاشق کے ساتھ فرار ہوئی تھی اس نے مہوش کو چھوڑ دیا اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ مجھے مجرم بنا رہی ہے۔ حنا کو رخصت کر کے میں اپنے گھر لے آیا اور وہ کمرے میں میری منتظر تھی۔ میں بنا وقت ضائع کیے ہی کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کر کے اس کے قریب چلا گیا۔ آج میرا دل خوشی سے چھلانگیں مار رہا تھا۔ مجھے جس سے محبت ہوئی وہ میری سالی تھی اور میں نے بہت مشکل سے اور محنت کے بعد اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ میں حنا کے لیے خوبصورت سی انگوٹھی بھی خرید کر لایا تھا۔ جیسے ہی میں نے حنا کا گھونگھٹ پلٹا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو حنا نہیں بلکہ مہوش تھی۔ مجھے ایسا لگا میری ساری دنیا چکرا سی گئی ہے۔ میں نے بہت حیرت سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی آپ ہی تو مجھ سے شادی کر کے مجھے یہاں لائے ہیں، میں مہوش کے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی میں حنا ہوں جسے آپ مہوش کے بدلے میں اپنی بیوی بنا کر لائے ہیں۔ وہ عام سی سانولی سی شکل و صورت والی لڑکی جسے میں مہوش سمجھ رہا تھا وہ دراصل حنا تھی۔ میرا دماغ پوری طرح چکرا گیا۔ میری جس سے پہلے شادی ہوئی تھی وہ وہی تھی جسے میں نے پہلی ہی نظر میں اپنا دل دے دیا تھا، وہی میری بیوی اور پسند تھی جسے بنا دیکھے ہی میں نفرت کے تہہ خانے میں ڈال آیا تھا۔ میں حنا سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے شادی سے پہلے تمہیں فون کیا تھا؟ حنا حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی اور مجھے بتانے لگے کہ میں نے فون اسے نہیں بلکہ مہوش کو کیا تھا اور اس نے شرارت میں اپنا نام حنا بتایا تھا اور اس کا ارادہ مجھے تنگ کرنے کا تھا، لیکن میں نے بنا بات کیے ہی فون بند کر دیا اور جب مہوش نے دوبارہ فون ملایا تو میرا فون پوری طرح بند آ رہا تھا۔
میری نظروں کے سامنے ایک دن پہلے کے وہ لمحے پھر سے گزرنے لگے جب میں نے مہوش اور ہنا کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ ہنا کہہ رہی تھی کہ مہوش نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا، جبکہ ہنا اسے بار بار منع کر رہی تھی کہ وہ غلط بیانی نہ کرے۔ لیکن مہوش شروع سے ہی بہت زیادہ شرارتی تھی، اس لیے وہ نہ مانی اور شرارت میں خود ہنا بن گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ وہ لڑکی جس کے لیے میں تڑپ رہا تھا، میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے تہہ خانے میں چھوڑ آیا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہی قالین اٹھایا اور نیچے تہہ خانے کا دروازہ کھول کر نیچے اترتا چلا گیا۔ ہنا مجھے آوازیں دیتی ہوئی میرے پیچھے اتر رہی تھی، لیکن مجھے صرف مہوش کا خیال ستاتا رہا۔ جب میں نیچے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اس کا چہرہ اب بھی گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو اس کا چاند سا چمکتا ہوا چہرہ میری آنکھوں میں سما گیا۔ میں فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اوپر چلا آیا اور بیڈ پر لٹا کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد وہ ہوش میں آ گئی اور گم سم سی مجھے دیکھنے لگی۔ میرے پیچھے کھڑی ہنا بھی ہکا بکا تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب مہوش پوری طرح ہوش میں آ گئی اور مجھے اس کی طرف سے کچھ سکون محسوس ہوا تو میں نے مہوش اور ہنا کو بٹھا کر ساری بات سچ سچ بتا دی۔ میری بات سن کر ان دونوں کی حالت خراب ہو گئی، وہ دونوں ہی نفرت سے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے مہوش سے کہا کہ جتنا قصور میرا ہے اتنا ہی قصور تمہارا بھی ہے، تمہارے ایک جھوٹ نے ہم تینوں کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ مہوش کہنے لگی کہ وہ مجھے سچائی بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی بات ہی نہ سنی اور اس کا فون نہیں اٹھایا۔ مہوش کی یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اس کے کردار پر الزام لگائے ہیں۔ میں نے مہوش کو اپنی محبت کا یقین دلایا اور ہنا سے بھی معافی مانگی، کیونکہ اس سارے قصے میں وہ میرے نکاح میں آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات میرے سارے گھر والوں کو پتہ چل گئی تھی۔ میری اماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور مہوش کے والد کو فون کر کے بلایا۔ وہ بیچارے ایک دفعہ پھر پریشانی کے عالم میں دوڑے دوڑے آئے اور سارا سچ جاننے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو میرے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ میں ان کے پیروں میں گر پڑا اور اس بات کا اقرار کیا کہ مہوش کی محبت میں نے ایک انتہائی غلط قدم اٹھایا ہے، لیکن میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور مجھے اپنی غلطی کی سزا بھی مل گئی ہے۔ میں مہوش کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا تھا اور اب میں ہنا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ مہوش اور ہنا دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ پلی بڑھی تھیں اور دونوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں اپنی اپنی خوشی سے میرے ساتھ خود زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ خدا نے میری قسمت میں ایک نہیں دو شادیاں لکھی ہیں۔ میں نے ان دونوں سے وعدہ کیا کہ میں ان دونوں کے ساتھ انصاف کروں گا اور ان دونوں کو ہی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی اور سبھی لوگوں نے میری اس غلطی کو دل سے معاف کر کے مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے دیا تھا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے انسان کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر میں ایک دفعہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لیتا تو شاید اتنا سب کچھ نہ ہوتا۔